مولانا جیسے کہ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بات بات میں لوگ طلاق دے دیتے ہیں، دہیج کے لیے طلاق دے دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ طلاق دے دیتے ہیں، تو کیا ہمارے یہاں پہ ایک تو دہیج لینا دینا کیا جائز ہے، اور اگر جو نہ دہیج دیا ہی جائے تو کس طریقے سے دیا جاوے، اس کے بارے میں روشنی ڈالیں۔ دیکھیے یاسین بھائی، آپ نے بہت اچھی بات پوچھی ہے۔ جہیز لینا یا جہیز کا مطالبہ کرنا شریعت اسلامی میں درست نہیں ہے۔ جہیز کہتے ہیں ضرورت کی چیزوں کا مہیا کرنا۔ ماں باپ تھوڑی سی ضرورت کا سامان کا انتظام کر دیں، اس کی تو گنجائش ہے، لیکن جیسا جہیز کا لین دین ہمارے ہندوستان میں، پھر خاص طور پر ہمارے دہلی اور یہ مغربی اتر پردیش، ان علاقوں میں جتنا زور شور کے ساتھ شد و مت کے ساتھ چلتا ہے، کار بھی، بستر بھی، ڈبل بیڈ بھی، پھر 50 بستر، 25 بستر، 7 بستر، اتنے جوڑے کپڑے، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ اور جو چیز شریعت میں اصل ہے اس سے لوگ منہ پھیرتے ہیں یا ادھر سے بچ کے گزر جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ باپ کی ملکیت میں سے لڑکے کو جو حصہ ملتا ہے اس کا آدھا حصہ لڑکی کے حق میں ہے۔ باپ کے پاس زمین ہے یا کاروبار ہے، اس میں ملکیت ہے، پیسہ ہے باپ کے پاس، قرضہ اگر نہیں ہے باپ پر، تو اس کی ملکیت کا حصہ جیسے لڑکوں کو پہنچے گا تو لڑکی کو بھی پہنچے گا۔ اور کتنا پہنچے گا؟ کیونکہ لڑکی کو آدھا ملے گا، لڑکے کو یوں سمجھیے لڑکی کا حصہ 11 اور لڑکے کا حصہ 2 گنا۔ اور آج کل جو ہم نے یہاں سمجھ رکھا ہے، فریج بھی دو، مسحری بھی دو، اتنے سارے جوڑے دو، گرمی سردی کے جوڑے دو، پھر اور رشتہ داروں کو، دلہا کے رشتہ داروں کے اتنے سارے جوڑے، جوتے، روپیہ پیسہ، سواری، موٹر سائیکل، کار، یا اور اس سے اوپر نیچے، یہ سب چیزیں شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ شریعت میں ضرورت کی چیزیں، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تکیہ دے دیا، ایک بستر دے دیا، چکی دے دی، اس طرح کی چیزیں، معمولی سی چیزیں جو کبھی قیامت تک انسانوں میں ایک دوسرے کے لیے بوجھ نہ بنے، اتنا لین دین وہاں سے ثابت ہے۔ لیکن اس کو اب بنیاد بنا کر کے اتنے ہار ہونے چاہیے، اتنا سونے چاندی کے زیور ہونے چاہیے، اور اتنی ضرورت کے مطلب اتنے جوڑے، یہ سب شریعت میں درست نہیں ہے۔ اور باپ اپنی ملکیت میں سے لڑکوں کو، لڑکیوں کو 11 دے، لڑکوں کو 2 گنا دے، جو بھی ملکیت ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو طلاق کا معاملہ آ جاتا ہے مسلمانوں میں، کیا یہ جو نہ جائز ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق دی جائے، یا طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے؟ لیا اور ایک بار میں یہ لوگ 3 طلاق دے دیتے ہیں، تو اس کے لیے کیا فرمائیں گے؟ شریعت نے اس کے لیے بھی اصول رکھے ہیں۔ اول تو طلاق کے متعلق دوست بھائی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے طلاق حلال تو کی ہے، کہ طلاق حلال ہے، لیکن یوں فرمایا کہ جتنی حلال نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے، یہ سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند ہے، یعنی بدرجہ مجبوری طلاق کا راستہ اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ اور خوشی خواہ میاں بیوی خوشی خواہ زندگی گزار رہے ہیں، یا لڑکی والے کمزور ہیں، ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، اب لڑکے والا اپنی بیوی سے مطالبہ کرتا ہے کہ یہ اتنے پیسے لاؤ، اتنا روپیہ لاؤ، اتنا سامان لاؤ، فلاں چیز لاؤ، ورنہ میں تم کو طلاق دے دوں گا، شریعت میں اس کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور لڑکی سے مطالبہ کرنا پیسے کا، روپیے کا، سامان کا، یہ بھی ہمارے ہندوستان کی یہ جہالت کی رسموں میں سے ایک چیز ہے جو مسلمانوں میں بھی اثر کر گئی ہے، ورنہ لڑکی سے تو مطالبہ کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اور 3 طلاق ایک ساتھ دینا، اللہ نے اس کو بھی ناپسند فرمایا ہے، بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ اور جو میاں بیوی ایک ساتھ رہنا پسند نہیں ہے، لڑکی تنگ ہے، لڑکا تنگ ہے، تو ان کو اللہ نے
اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر آدمی طلاق دینا چاہتا ہے بدرجہ مجبوری ایک طلاق دے دے، میاں الگ بیوی الگ، طلاق دینے کے بعد دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، الگ ہٹ جاؤ۔ اب ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، اس کے بعد لڑکے کو یاد آ رہی ہے اپنی بیوی کے حسن و جمال یا اس کا برتاؤ یا اس کے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹی، اس کا ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی یاد آ گیا، تو بھائی شریعت نے اجازت دی ہے اگر یہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے۔ اگر اس نے طلاق صریح دی ہے تو پھر تو یہ رجوع کر سکتا ہے، طلاق رجعی۔ اور اگر اس نے طلاق دی ہے کنائی الفاظ میں تو پھر یہ واپس رجعت نہیں کر سکتا، بلکہ اب اس کو چاہیے کہ یہ دوسرا نکاح کر لے اسی بیوی سے، عدت ختم ہونے کے بعد یا عدت ختم ہونے سے پہلے آدمی اپنی بیوی سے رجعت کرے گا عدت کے زمانے کے اندر۔ اور شریعت نے یہاں تک رہنمائی کی ہے کہ اپنے ساتھ 1-2 آدمی گواہ بنا لے کہ بھئی میں نے فلاں پرسوں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، لیکن میں رجوع کرتا ہوں اپنی بات سے اور میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، تو اب یہ آدمی جو بیوی کو رکھنا چاہے گا تو گواہ بنا لے، یہ طلاق رجعی ہو جائے گی۔ واپس لوٹ لیا اپنی بات سے، واپس لوٹ گیا، طلاق رجعی بن گئی۔ اور اپنی بیوی سے جب اس نے رجوع کر لیا، رجعت کر لی، تو اب یہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنا اٹھنا بیٹھنا اس کا درست ہے، لیکن گواہ بنا لے۔ اور اگر عدت گزر گئی، اور عدت مختلف ہے، حاملہ عورت کی عدت الگ ہے اور وفات کی عدت الگ ہے، اور حائضہ عورت کی عدت جو ہے 3 حیض ہے، اور اگر حیض آنا بند ہو گیا ہے، عائشہ عورت ہے، زیادہ عمر رسیدہ ہے، تو پھر ان کے لیے 3 مہینے ہیں۔ اس مدت کے گزرنے سے پہلے رجعت کر سکتا ہے۔ اگر یہ مدت گزر چکی ہے، عدت کا زمانہ ہاتھ سے نکل گیا، تو اب یہ پھر وہی نکاح کرے گا جیسا کہ پہلی مرتبہ نکاح ہوتا ہے کہ لڑکی اجازت دیتی ہے، لڑکا قبول کرتا ہے، تب جا کے وہ نکاح ہوگا دوسرا۔ لیکن اب جو میاں بیوی کی طرح رہنا شروع کریں گے تو ان کے پاس ایک طلاق پہلے ختم ہو چکی ہے، اب صرف ان کا جو نکاح ہوگا ایسا ہوگا کہ 2 طلاقوں سے بالکل جڑ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اب طلاق کی طرف کو نہ جائیں، لیکن اگر جاتے ہیں، ایک مرتبہ اگر طلاق دے دی تو پھر وہی ہے، رجعت کر سکتا ہے عدت کے زمانے میں، وہ عدت کا زمانہ گزر گیا، اب پھر طلاق دی اس نے، اس نکاح میں دوسری طلاق دیتے ہی اس کی 3 طلاق، ایک طلاق پہلی والی اور 2 اب کی ختم ہو جائے گا ان کا رابطہ۔ اب ان کے لیے ملنے کا، آپس میں زندگی بسر کرنے کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ لیکن اگر میاں بیوی پھر لڑکا بھی یہ کہتا کہ نہیں مجھے تو اسی کو رکھنا ہے، لڑکی بھی کہتی کہ مجھے کہیں اور نہیں جانا، اسی کے پاس رہنا ہے، تو اب شریعت نے کہا کہ اگر تمہیں ساتھ ساتھ رہنا ہی ہے تو تم کو اب تو کہیں اور پہلے نکاح کرو، لڑکی نکاح کرے اور وہ پھر میاں بیوی کی طرح رہیں۔ پھر اگر وہ اس اپنے نئے شوہر سے طلاق لینا چاہیں کسی مذاق کے ذریعے، اگر وہ طلاق لیں گے تو پھر طلاق ہوگی۔ پھر پہلا لڑکا اور یہ بیوی ایک ساتھ اگر رہنا چاہتے ہیں پھر یہ نکاح کریں گے نیا۔ اس لیے شریعت نے تو بہت ساری تفصیل سے بندوں کو سمجھایا ہے۔ شریعت میں تو یہاں تک ہے کہ اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے تو لڑکے والوں میں سے بھی کچھ مرد ہوں، ذمہ دار قسم کے، لڑکی والوں کی طرف سے بھی ہوں، وہ مل کر سمجھوتا کرائیں، دونوں کی پریشانی کو سنیں اور ان کے فیصلے کے بارے میں سوچیں سمجھیں، ان کے لیے کوئی اچھا راستہ نکالیں۔ اور اگر پھر بھی کوئی امید یہ نہیں ہے کہ ان میں آپس میں میل جول بڑھے گا یا انسانوں کی طرح زندگی گزاریں گے، تو پھر ان کے لیے راستہ وہی کہ بھئی ٹھیک ہے، تم الگ رہو، تم الگ نکاح کرو،